کہ ڈیجیٹل تصویر جس کا دارالعلوم ہمارا کرنگی کا جو ادارہ ہے یہ اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کی اجازت ہے، تو اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے بلکہ یہ عکس ہے، یہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ تصویر کے حکم میں اس کو داخل نہ کرنا، عقل اس بات کو نہیں مانتی کیونکہ بظاہر ڈیجیٹل تصویر بھی پوری تصویر ہی نظر آتی ہے، تو اس پر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ دارالعلوم کرنگی کے علماء ڈیجیٹل تصویر کو عکس قرار دیتے ہیں اور عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ عکس ہے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ تصویر ہی ہے یہ۔ تو دیکھیں، اس کو یوں سمجھیں، مجھے نہیں معلوم کہ دارالعلوم کرنگی والے ان کے پورے ورڈنگ کیا ہے، ان کے پورے الفاظ کیا ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کو 100% عکس مانتا ہو، جہاں تک مجھے دارالعلوم کرنگی والوں کے بارے میں معلومات ہیں، وہاں کے علماء کے بارے میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو عکس کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ عکس نہیں ہے، تو ٹھیک ہے عکس نہیں ہے، لیکن 100% یہ وہ تصویر بھی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ یہ معاملہ اس کا بین ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مشابہت اس میں کس کی زیادہ ہے، عکس کے زیادہ مشابہ ہے یا اس تصویر کے زیادہ مشابہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ عکس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ شیشے کے سامنے ہوتے ہیں، گلاس کے یعنی آئینے کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ نظر آتے ہیں، جیسے ہی آپ ہٹتے ہیں تو آپ کی پکچر غائب ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اگر ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو دیکھا جائے تو ظاہر یہ عکس نہیں ہے، کیونکہ آپ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، کیمرے سے ہٹے جاتے ہیں تو بھی آپ نظر آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ 1000 سال کے بعد بھی آپ کی وہ ویڈیو دکھائی جا سکتی ہے۔ اس لحاظ سے تو اس میں قرار ہے۔ لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصاویر ہوتی تھیں، ہاتھ سے بنائی جاتی تھیں اور بالکل اس میں قرار ہوتا تھا، ثبات ہوتا تھا، کیا وہ اس میں 100% پایا جاتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ کہیں پرنٹڈ نہیں ہوتی، جب تک یہ کیمرے کی اسکرین پر ہوتی ہے یہ پرنٹڈ نہیں ہوتی، یہ برقی لہروں کی شکل میں آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ آپ نے جیسے ہی تار کھینچی یا جیسے ہی سوئچ آف کیا یہ غائب ہو گئی۔ اب غائب ہو کر یہ تصویر کی شکل میں کہیں بھی محفوظ نہیں ہوتی۔ جو پہلے کیمرے آیا کرتے تھے اور اب جو ڈیجیٹل کیمرے آ رہے ہیں ان میں یہی بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ پہلے جو کیمرے آتے تھے اس میں تصویر ریل کی شکل میں باقاعدہ محفوظ ہوتی تھی، ریل پہ نیگیٹو بنتا تھا، وہ نیگیٹو میں آنکھ، کان، ناک سب چیزیں ہوتی تھیں، وہ پرنٹڈ ہوتی تھی، وہ ویسی تصویر ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح تصاویر محفوظ ہوا کرتی تھی۔ ڈیجیٹل کیمرہ آپ کی جو تصویر کو سیو کرتا ہے وہ کبھی بھی تصویری شکل میں محفوظ نہیں کرتا، وہ 0101 جو ایک ڈیجٹ کی فارم میں جو ہے نا اس کو وہ سیو کرتا ہے، وہ کمانڈ ہوتی ہے۔ جب آپ اس کو کمانڈ دیتے ہیں تو وہ اسی عمل کو ریورس کر کے انہی لہروں کو دوبارہ انسانی آنکھ، ناک، کان اور دل، دماغ، جگر انسانی آنکھ، ناک، کان کی شکل میں دوبارہ لہروں کی شکل میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو وہ لہریں بن رہی ہوتی ہیں جو سیکنڈ میں ہزاروں دفعہ وہ ڈاٹ بنتے ہیں اور ڈاٹ ٹوٹتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس میں قرار نہیں ہے، جیسے کسی کاغذ پہ ایک چیز محفوظ ہو جاتی ہے ایسے قرار نہیں ہے۔ ڈیجیٹل تصویر جب تک اسکرین پر ہوگی یا کیمرے میں ہوگی کہیں بھی آپ کو تصویر کی شکل میں وہ نظر آئے گی نہیں۔ آپ کیمرہ توڑ تاڑ کے پورا برابر کر دیں کہیں بھی آپ کو وہ تصویر نظر، جیسے میری ابھی ویڈیو بن رہی ہے تو جب تک یہ اسکرین پر آپ لیپ ٹاپ کی یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گی، جیسے ہی آپ نے سوئچ آف کیا وہ لہریں غائب، وہ فنا ہو جاتی ہیں وہ لہریں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں قرار نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ نہ تو یہ عکس ہے اور نہ یہ اس میں قرار ہے، تو مشابہت کس سے اس کی زیادہ ہے؟ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کی مشابہت عکس سے زیادہ ہے، یعنی اشبہ بالعکس کہا جاتا ہے اس کو، یعنی علمی زبان میں اشبہ بالعکس، عکس سے مشابہت اس کی زیادہ ہے۔ اس لیے زیادہ ہے کہ یہ جو لہریں آ کے ٹوٹ رہی ہیں نا، یعنی عکس جب ہمارا بنتا ہے آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہماری لہریں نکل رہی ہوتی ہیں اور آئینہ ان لہروں کو ریورس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ڈیجیٹل کیمرہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے پر روشنی پڑی، یہ روشنی گئی کیمرے کی یعنی گلاسز پر اور وہاں جا کے پھر وہ لہروں میں تبدیل ہوئی اور وہ لہریں وہاں جا کے دوبارہ ریورس ہو جاتی ہیں۔ تو لہریں بننے اور ٹوٹنے کے عمل میں یہ عکس کے مشابہ ہے۔ ہاں ایک سائنس کا کمال ہے کہ آئینہ آپ کی ان لہروں کو محفوظ نہیں رکھتا، وہ لہریں ٹکرا کے واپس کر دیتا ہے، اور ڈیجیٹل کیمرہ کیا کرتا ہے کہ ان لہروں کو ضبط کر کے محفوظ کر لیتا ہے، جب چاہیں آپ بٹن دبا کے وہ لہریں دوبارہ اسکرین پہ لا سکتے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اس میں عکس کی مشابہت زیادہ ہے، اس میں تصویر کا عنصر کم ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے اس میں
کہ جو ڈیجیٹل کیمرے کے جو ماہرین ہیں، ہماری ان سے براہ راست بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بعینی ہی وہی عمل ہے جو انسانی آنکھ کر رہی ہے. یعنی ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر ایجاد کیا گیا ہے. کیسے؟ سائنسدانوں نے غور کیا کہ انسانی آنکھ تصویر کیسے بناتی ہے، تو وہی پروسیس ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ابھی میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو روشنی کی لہریں ٹکرا کے میری آنکھوں کے پردے پر لگتی ہیں، پھر یہ برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. تو جو ڈیجیٹل کیمرے کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیمرہ انسانی آنکھ کی نقل ہے. تو سائنسدانوں نے بالکل یہی عمل کیا کہ اسی ترتیب سے گلاسز کو جوڑا، اور وہی پروسیس ہوتا ہے. وہ اس کے لیے الیکٹرک کا سہارا لیتے ہیں، وہ بجلی کا سہارا لیتے ہیں، اور اس سے وہ عمل پورا وجود میں آتا ہے. تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو حقیقت میں آپ کی تصویر بن رہی ہے، لیکن کیا میں اس عمل کو تصویر سازی کہہ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. بلکہ میں کیا کہتا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی تصویر کو نہیں دیکھ رہا. تو اگر ہم اس کو آنکھ کے مشابہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ڈیجیٹل کیمرہ انسان کی تصویر نہیں بنا رہا، بلکہ عین اسی انسان کو منظر پہ دکھا رہا ہے وہ. اور عرف میں بھی یہی ہے، یعنی عین ڈیجیٹل کیمرہ انسان کی تصویر نہیں بنا رہا، بلکہ عین اسی انسان کو اسکرین پہ دکھا رہا ہے. جیسے ہماری آنکھ ہمارے دماغ کی اسکرین پر عین اسی آدمی کو دکھا رہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی تصویر دکھا رہی ہے. تو اسی طرح ڈیجیٹل کیمرہ بھی اس انسان کی شبیہ کو نہیں دکھا رہا یا تصویر کو نہیں دکھا رہا، بلکہ عین اسی انسان کو دکھا رہا ہے. یعنی یہ تعبیر زیادہ مناسب ہے بنسبت اس تعبیر کے کہ ہم اس کو تصویر سازی کا عمل کہیں. اور عرف میں اگر دیکھا جائے تو عرف میں بھی جب کوئی شخص ٹیلی ویژن میں آتا ہے تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اس کی تصویر ٹی وی میں آ رہی ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، حضرت فلاں نے ٹیلی ویژن میں آ کے لوگوں سے خطاب کیا یا فلاں کا خطاب چلایا گیا ٹیلی ویژن میں. اس کو تصویر سازی کہا نہیں جاتا. اور جو لوگ جو ڈرامے اور فلمیں بناتے ہیں، اگر ان کی تعبیرات آپ پڑھیں تو وہ بھی اس کو عکس بندی کا عمل کہتے ہیں، اس کو تصویر سازی کا عمل نہیں کہتے. تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ 100% عکس نہیں ہے اور 100% تصویر نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی مشابہت عکس سے زیادہ ہے یا تصویر سے زیادہ. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ اس کی مشابہت تصویر سے زیادہ ہے. اور اگر ہم مان لیں کہ یہ تصویر ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر تصویر کے وہ استعمالات ہوتے جو ہمارے زمانے میں ہیں، تصویر سے وہ فوائد وابستہ ہوتے اور تصویر استعمال نہ کرنے کے وہ نقصانات ہوتے جو ہمارے زمانے میں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے؟ اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں. اور جہاں روایت اور احادیث خاموش ہوں گی وہاں علماء کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تصویر سازی تو حرام ہے، یہ تو اس نبی نے صاف منع کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں حرام ہے، لیکن اس موقع پر بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے دنیا میں کفر کو پھیلایا جا رہا ہے، ایک طرف الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کر کے فحاشی اور بے حیائی کے دروازے آپ نے چوپٹ کھول دیے. تو کیا قرآن و سنت کی دعوت پھیلانے کے لیے کیا اسی طرح سے الیکٹرانک میڈیا کا استعمال اس وقت ضروری نہیں ہے کیا؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ استعمال ہوتا تو آپ اجازت دیتے یا نہیں دیتے؟ اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. لیکن احادیث میں اشارے ملتے ہیں اس کے. وہ اشارہ کیا ہے؟ تصویر سازی پر جو وعید ہے وہی وعید کتا پالنے پر بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تدخلوا ملائکۃ بیتن فیہا صورت حیوان او انسان، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں انسان یا جانور کی تصویر ہو. بیائی یہی الفاظ کتے کے بارے میں بھی ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوگا فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے. حدیث قرآن میں شکاری کتے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. تو اب تصویر کا اس زمانے میں کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں، کوئی مفید استعمال تھا ہی نہیں، سوائے شرک کا ذریعہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں تھی وہ. اور اس میں مزاحات لخلق اللہ بھی تھا کہ اللہ کی نقل اتارنا. تو ہم یہ اس بارے میں علماء یعنی غور کر سکتے ہیں، اس میں بحث کی جا سکتی ہے کہ جب کتا پالنا وہ بھی حرام ہے لیکن ایک معمولی سے فائدے کے لیے. وہ فائدہ کیا ہے؟ شکار. حالانکہ شکار کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو، ایمان موقوف ہو. اور گھر کی حفاظت کے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن اس فائدے کے لیے جب کتا پالنے کی اجازت دی گئی تو تصویر سازی میں اگر وہ فائدے ہوتے جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ آپ چند سیکنڈوں میں اپنی بات کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. آپ آڈیو بیان دیں، اس میں جو ویورز ہیں ان کو دیکھیں اور ویڈیو بیان میں دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں تو خود یہ تجربہ کر چکا ہوں. میں اپنی ویڈیو نہیں بنواتا تھا، میں حالانکہ جائز سمجھتا تھا، اس کے باوجود میں نہیں بنواتا تھا. میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یار اصل تو سننا ہے نا،
بات پہنچانا ہے نا تو وہ آڈیو میں بھی تو اسی طرح پہنچتی ہے جیسے ویڈیو میں پہنچتی ہے. لیکن ایک دن میں نے تجربہ کر کے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ آپ جب ویڈیو بیان کرتے ہیں تو آپ کے لسنر کی تعداد ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے, اور جب آپ آڈیو بیان ہوتا ہے تو درجنوں میں بھی تعداد آپ کی نہیں پہنچتی. تو اتنا زیادہ فرق ہے, اس لیے کہ یہ نیچرل طریقہ ہے کسی کی بات کو سننے کا کہ آپ اس کی باڈی لینگویج بھی دیکھتے ہیں, آپ اس کے چہرے کے جو ایکسپریشن ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. تو اس لیے اس زمانے میں اگر ہم اس کو ویڈیو کو تصویر مان بھی لیں تو پھر اگلی بحث یہ ہوگی کہ تصویر کیا ان مواقع پہ بھی اس کا استعمال ناجائز ہی رہے گا, جبکہ مسلمانوں کا بہت زیادہ مفاد اس سے وابستہ ہو چکا ہے. آپ کفر اپنی دعوت کو بھرپور طریقے سے ٹیلی ویژن کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا استعمال کر کے اور کیمرے استعمال کر کے وہ اپنی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے, اور آپ ایک محدود ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری بات صرف 4 آدمی سنیں, میں 4 لاکھ یا 4 کروڑ کو اپنی بات سنانا ہی نہیں چاہتا. تو اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفر کی دعوت پھیل جائے گی اور جرائم کی دعوت تو پوری دنیا میں پھیل جائے گی, مگر عدل و انصاف کی دعوت یا مذہب کی دعوت یا اللہ اس کے رسول کا قانون وہ چند لوگوں تک ہی پہنچ پائے گا, اور آخر میں پھر وہ لوگ بھی مغلوب ہو کر شکست کھا جائیں گے, نتیجتاً وہ ان کی نسلیں بھی دین سے دور ہو جائیں گی. تو اس ضرورت کو دیکھ کر بھی فیصلہ کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس زمانے میں ڈیجیٹل کیمرے کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. کوئی چیز بذات خود حلال یا حرام نہیں ہوتی, اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. دیکھیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بذات خود ہی غلط ہیں چاہے ان کا کتنا ہی اچھا استعمال ہو. شراب پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے, اب اس میں بہت سارے فائدے بھی ہیں, خود قرآن نے کہا فیہ منافع للناس وإثمہما اکبر من نفعہما. سود حرام ہی رہے گا چاہے آپ کو اس میں کتنے فائدے نظر آئیں, زنا ہمیشہ حرام ہی رہے گا, چوری حرام ہی رہے گی, والدین سے بدسلوکی حرام ہی رہے گی. تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو حرام رہیں گی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو شریعت نے اجمالی طور پر بیان کیا ہے. جیسے ریشم پہننا حرام ہے مگر شریعت نے بتا دیا کہ میدان جنگ میں جائز ہے کیونکہ تلوار اس پہ اثر نہیں کرتی. ریشم پہننا حرام ہے مگر کسی کو اگر الرجی ہو, خارج کی بیماری ہو تو کہتے ہیں اس میں ریشم فائدہ پہنچاتا ہے, تو وہاں نبی نے اجازت دے دی. بالوں کو 40 سال کی عمر کے بعد کالا کرنا ناجائز ہے مگر کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں کیونکہ ایک بہت بڑا مفاد وابستہ تھا تو شریعت نے اجازت دے دی. تو ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ اور زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بذات خود یہ چیز حرام نہیں تھی, چونکہ استعمال کرنے والے کی نیت خراب تھی اس لیے حرام قرار دے دیا. اب 40 سال کے بعد اگر آپ بال کالے کر رہے ہو تو آپ کی نیت میں گڑبڑ ہے, آپ بوڑھے ہو گئے اور اپنے آپ کو خام میں جوان دکھانے کی کوشش کرو تو یہ جھوٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے, میں تو سب کو بتا رہا ہوں کہ میری ڈیٹ آف برتھ یہ ہے, میں تو 50 سال کا ہو گیا ہوں. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب ہو گئے تو پھر آپ کو 85 ہی کا لگنا چاہیے نا, آپ نیچر کے فطرت کے خلاف کیوں چل رہے ہو, آپ کیوں اپنے آپ کو یہ شو کر رہے ہو کہ میں 18 سال کا ہوں. تو یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے کہ آپ زمینی حقائق کو دیکھ کے چلیں. اب اگر آپ 50 سال کے ہو گئے ہیں تو اچھی خوراکیں کھائیں, ایکسرسائز کر کے اپنے آپ کو جوان کرنے کی کوشش کریں. اس میں اگر آپ کے بال بھی کالے ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ جناب ایسا گیٹ اپ بنا کے رکھیں تو یہ غلط ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو مرد کی مشابہت سے منع کیا, مردوں کو عورت کی مشابہت سے. یہ بھی اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی بات ہے, تو تخلیق کو تبدیل کرنا یہ غلط ہے. لیکن اگر کسی عورت کو جاسوس بن کے جانا ہے کسی ملک میں اور اس کو مردوں کا گیٹ اپ اختیار کرنا ہے تو وہ غلط کام وہ صحیح بن جاتا ہے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ تصویر کی جو میں نے مثال دی ناجائز ہے کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی تخلیق کی نقل اتارنا یا شرک اور بت پرستی کا ایک ذریعہ تھی. آج بھی ہم کہتے ہیں تصویر حرام ہے, تصویر کو حلال کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. جاندار کی تصویر بلا ضرورت شرعیہ بنانا جیسے کل ناجائز تھا آج بھی ناجائز ہے اور قیامت تک ناجائز رہے گا. بات ہے ضرورت کی, جہاں اس پہ کوئی مفاد ہو. جیسے اشتہاری مجرم ہے کوئی, اب اگر ہم ایئرپورٹ پہ اس کی تصویریں لگا دیتے ہیں تو اس کو پکڑنے میں آسانی ہوگی, اخبار میں اس کی تصویر دیتے ہیں تو اس کو پکڑنے سے کیا ہوگا, جرائم کا خاتمہ ہوگا. یہاں ایک اچھا مفاد وابستہ ہے, تو ایسے مواقع پر اس کی اجازت دی جائے گی. اسلام